آج تو گناہ کرنے والا وہ الٹا نیکی کرنے والے کو ڈانٹتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ کچھ لوگوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے، دین کی بات کی جائے، ہدایت کی بات کی جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، واللہ مستکبرن، تو وہ تکبر سے منہ پھیرتا ہے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے تمہاری بات سنی نہیں، سنی انسنی کر دی، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ اکثر جب ان سے کوئی نکاح کا کہتا ہے تو علماء کہتے کہ بھائی نکاح میں مکس گیدرنگ تو نہیں ہوگی، مرد و زن کا مخلوط اجتماع تو نہیں ہوگا، مرد اور عورتیں ایک ساتھ تو نہیں ہوں گے۔ تو اگر پتہ چلتا ہے کہ جی مکس گیدرنگ ہے، علماء معذرت کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی علماء کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اچانک جاتے ہیں وہاں دیکھتے تو وہاں تو مکس گیدرنگ ہوتی، عورتیں بھی بن سچ کے آئی ہوتی ہے، مرد اور عورتیں مکس۔ میں پرائی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، پرایا مرد ہماری عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اور عورتیں اسی نیت سے جاتی ہے، بال کھول کے اور ڈریس کر کے کہ غیر محرم ہمیں دیکھے اور وہ للچائے اور اس کے دل میں گناہ کا ارادہ آئے اور اس کے دل میں گندے خیالات آئے۔ پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اور کیا نیت ہوتی ہے؟ یہی نیت ہوتی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب میں وہاں گیا تو وہاں مکس گیدرنگ تھی، تو جا کے بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر میں میوزک بھی شروع ہو گیا۔ اب جب میوزک بھی شروع ہوا تو ایک صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی میوزک کی آواز کم کر دیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ بند کر دے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ انہوں نے کہا جی میوزک کی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ ایک دوسرے صاحب نے آواز لگائی جی میوزک کی آواز کم نہیں ہوگی، یہ کوئی مسجد اور مدرسہ تو نہیں ہے، شادی ہے۔ تو وہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں اور کچھ نہیں کر سکا، اٹھ کر چلا گیا اس محفل سے، نکاح انہی کو پڑھانا تھا، اور اپنا موبائل بھی بند کر دیا۔ اگلے دن اس پروگرام والوں نے مولانا صاحب کو فون کر کے ناراضگی کا اظہار کیا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ آپ کیوں چلے گئے، آپ نے نمبر بند کر دیا، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے ہمارا ایونٹ خراب کر دیا، آپ نے ہماری خوشی میں جو ہے وہ نقص ڈال دیا۔ یعنی ناراض تو علماء کو ہونا چاہیے کہ یار آپ اپنی شادیوں میں میوزک کیوں کرتے ہو، ناچ گانا کیوں ہوتا ہے، مرد اور عورتوں کی مکس گیدرنگ کیوں ہوتی ہے، ہندوانہ رسمیں کیوں ہوتی ہیں، خرافات کیوں ہوتی ہیں، بدعات کیوں ہوتی ہے۔ ناراض علماء کو ہونا چاہیے، ناراض عوام ہو رہی ہے کہ جی آپ گئے کیوں، آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ جی خوشی یہ برداشت کریں۔ ایسا الٹا چکر آ رہا ہے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں۔ اور اگر ایسی محفلوں میں کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو اس کو کوئی سنتا نہیں۔ ہم ایک پروگرام میں شریک تھے تو ایک بہت بڑے عالم وہ اس میں بیان فرما رہے تھے، تو سائیڈ میں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں نا، جن کی الگ ٹیبل ہوتی ہے، اور وی آئی پیز بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، 20 گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں، پولیٹیشین ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے ہم سب گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، لیکن اس طرح کا طبقہ بیٹھا تھا، وہ مسلسل اپنی چیمے گوئیوں میں اور گپ شپ میں مصروف تھا۔ تو حضرت نے بیان کے دوران کہا کہ بھائی لوگ خاموش ہو جائے، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میرے دائیں طرف اسمبلی لگی ہوئی ہے اور ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ کچھ لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے، دین کی بات کی جائے، خیر کی بات کی جائے، واللہ مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے، کأن لم یسمعھا، جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی، کأن فی اذنیہ وقرا،
گویا ان کے کانوں میں بوجھ ہیں. فبشرہ بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. اور ایک موقع پر فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہوا، یہ واعظ و نصیحت سے اعراض کرتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں، قرآن کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو کہیں بھی دین کی بات ہو، وہ جمعہ ہو، وہ درس ہو، وہ تعلیم ہو، وہ اجتماع ہو، وہ خانقاہ ہو، وہ واعظ و نصیحت کی کوئی اور محفل ہو، میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، پوری توجہ اور طلب کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور طلب کے ساتھ اور دل کے کانوں سے اور عمل کی نیت سے اور محتاج ہو کر اور دل کے پیالے کو خالی کر کے اور دل کے پیالے کو سیدھا کر کے جب آپ سنیں گے تو آپ کو ہدایت ضرور ملے گی. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی نصیحت کرتے رہیں، نصیحت مومن کو فائدہ دے گی. امام شاعرانی رحمت اللہ علیہ نے تو بڑا عجیب جملہ لکھ دیا، فرمایا قرآن کہتا ہے نصیحت مومن کو نفع دے گی، جس کو نصیحت نفع نہ دے اس کے ایمان میں کمی ہے. وہ ریویو کرے، وہ آبزرو کرے، وہ نظر ثانی کرے کہ کہیں زیادہ گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان خطرے میں تو نہیں پڑ گیا.